السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا 16واں لیکچر ہے اور آج ہم آیت نمبر 59 تا 64 ہم اس پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کی آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور کافر یہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، انہم لا يعجزون، کہ وہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور وَأَعِدُّوا، اور تم تیار کرو ان کے لیے، کفار کے لیے، مَّا اسْتَطَعْتُم، جو تم سے ہو سکتا ہے، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق جہاں تک ہو سکے، من قوتٍ، قوت تیار کرو، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو بندھے ہوئے گھوڑے جو ہے وہ تیار کرو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ تم اس کے ساتھ یہ جو اپنی قوت تیار کرو گے، اس کے ساتھ تم ہیبت ڈالو، رعب ڈالو اللہ کے دشمن پر اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ جو اور لوگ ہیں ان پر۔ لا تعلمونہم، وہ کون لوگ کہ جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، لیکن اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو تم خرچ کرو گے، جو کچھ بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، ظلم تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ اور وان جنحوا للسلم، اور اگر یہ لوگ کفار جو ہے وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو فجنح لہا، تو آپ بھی ان سے صلح کر لیجئے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یہ چاہیں کہ أَن يَخْدَعُوكَ، کہ آپ کو دھوکہ دیں، تو فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، حسبک اللہ، پس بے شک اللہ جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کو کافی ہے۔ یعنی کفار اگر جو ہے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہی ہے کہ اس نے آپ کی مدد کی، اس نے آپ کو تقویت بخشی اپنی مدد کے ساتھ، آپ کو جو ہے مضبوط کیا اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنین کو بھی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، الفت کا مطلب محبت، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی کہ اگر آپ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ وہ خرچ کر دیتے تو ما الفت بین قلوبہم، تو تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کے درمیان محبت ڈال دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بہت زبردست غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو بھی اور آپ کے جو اتباع کرنے والے مومنین ہیں ان کو بھی اللہ کافی ہے۔
یہ آیات تھیں غزوہ بدر سے جو ساری آیات اس کے متعلق چل رہی ہیں. تو اب غزوہ بدر کے اندر یہ ہوا کہ ہم نے پیچھے تفصیل سے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ بہت سارے کفار جو تھے وہ جان بچا کر واپس بھاگ نکلے، اور 1000 میں سے 70 لوگ جو ہے وہ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی بنے، اور باقی بہت سارے لوگ جو ہے واپس چلے گئے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جان بچا کر بھاگ گئے ہیں تو ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نکلے ہیں. اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے. یہ آیت چونکہ غزوہ بدر کے متعلق نازل اس وقت نازل ہوئی تھی تو اس لیے ہم نے ایک مطلب اس کا وہ دیکھ لیا. اس کے علاوہ اس کا مطلب چونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، تو اب قیامت تک کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ایک آدمی کو جب اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں، اپنے گناہوں کے اندر وہ لگا ہوا ہے، گناہوں کے اندر بہت زیادہ، اور اس کو پکڑ بھی نہیں، اس کو کسی قسم کا اس کو نقصان بھی نہیں ہو رہا، اس کے دنیا کے اندر ترقی ہو رہی ہے، اس کو مال بڑھ رہا ہے، اس کی ساری فراوانی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیوی بچے، بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی بھی وہ مطلب اچھی طریقے سے نافرمانی کر رہا ہے، تو پکڑ بھی نہیں آ رہی اللہ پاک کی. تو اللہ پاک ان لوگوں کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تم یہ خیال نہ کرنا کہ تم بچ نکلے ہو اور مارے گئے ہیں میں اکیلا بچ گیا ہوں. نہیں، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے آج اگر تمہیں بھاگنے کا موقع دے دیا ہے، یہ آج اگر تم اللہ کی پکڑ سے بچ گئے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، اور اس نے جب رسی کو کھینچ لیا تو اس وقت یاد رکھو کہ اس وقت تم بچ نہیں سکتے. اور اگر بالفرض ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ گناہوں کے اندر لگتا ہے، بہت گناہ کرتا ہے، دنیا کے اندر اس کو پکڑ نہیں آتی، دنیا کی زندگی بڑی مزے کی گزار کے چلا جائے، تو کوئی بھی تکلیف اس کو نہیں ہوتی، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی غم، کوئی صدمہ، کوئی دنیا اس کے لیے جنت کی طرح ہوتی ہے، اس طرح زندگی گزار کے جاتا ہے، تب بھی آپ یہ دیکھیں جیسے ہی مرے گا، مرنے کے فوراً بعد اس کے ساتھ جو ہے عذاب شروع ہو جائے گا. تو اللہ کی پکڑ کے اندر تو آ گیا نا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے، پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اور آگے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایک اصول بتا دیا کہ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ غزوہ بدر پہلا مارکہ تھا اور اس کے اندر بالکل جو ہے نا یعنی کہ خلاف توقع ایسا واقعہ پیش آیا کہ غزوہ بدر کا موقع جو تھا اس میں صحابہ کرام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ لڑنی پڑے گی. تو اللہ پاک نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک اصول بیان فرما دیے کہ فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم تیاری، جنگ کی تیاری اپنی طاقت کے مطابق جو ہے ہر وقت کر کے رکھا کرو. مستطاعتم کا مطلب جو ہے یہاں مستطاعت کا مطلب ہے کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری گنجائش ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے. اس سے اللہ پاک نے یہ آسانی دے دی کہ یہ فرما دیے کہ تم نے اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ تم نے تیاری کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے کفار کے مطابق، کفار کے پاس اگر جو ہے وہ 1000 اگر ان کے پاس ایٹم بم ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اگر 1000 نہیں ہو سکتے تو ہم پریشان رہیں کہ نہیں ہمارے پاس جو ہے نا کیسے ہوگا. نہیں، ہمارے پاس جتنی ہماری حیثیت ہے اس حیثیت سے ہم اتنی مطابق اپنی جو ہے وسائل کے مطابق تیاری کر کے رکھیں، اور باقی معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. وسائل ہوں گے تب بھی اللہ نے جنگ جتوانی ہے، اور وسائل نہیں ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدد کرنی ہے تو جنگ جیتیں گے، ورنہ جو ہے وہ جنگ نہیں جیت سکتے. تو یہ فرمایا کہ وَأَعِدُّوا، تم تیار کر کے رکھو ان کے لیے جو ہے مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ قوت تیار کر کے رکھو. پھر قوت کا آگے مطلب بیان فرما دیا کہ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، کہ گھوڑے، بندھے ہوئے گھوڑے تیار کر کے رکھو. کہ گھوڑے جو ہے کہ گھوڑے پالو، کہ گھوڑے پالنا جو ہے وہ اتنا، گھوڑے جنگ کے ایسا جانور ہے کہ جنگ کے اندر بہت زیادہ کام آتا ہے. اب بھی اکثر علاقے ایسے ہیں کہ جو گھوڑوں کے بغیر جہاں پر جنگ کی ہی نہیں جا سکتی، وہ علاقے فتح ہی نہیں کیے جا سکتے. تو اسی وجہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر جو ہے وہ رکھ دی ہے. تو یہ گھوڑا بہت اچھی چیز ہے، اور جنگ خاص طور پہ جنگی میدان کے اندر بہت بہترین سواری ہے. اور اس سے گھوڑے کا لفظ ارشاد فرما کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی ٹینک ہو گئے، وہ جو بھی کنٹینر ہو گئے، اور جس قسم کی بھی جو ہے وہ ان کے ہیلی کاپٹر ہو گئے، جتنے بھی جو آلات اور جو سواریاں جنگ کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ گئیں. کیونکہ اس وقت گھوڑے تھے، آسانی کے لیے اللہ پاک نے گھوڑوں کا لفظ ارشاد فرما دیا کہ فرمایا کہ تم جو ہے وہ گھوڑے، بندھے ہوئے گھوڑے تیار کرو. کہ یہ جو ساری تیاری کرو گے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ان کے ذریعے تم جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں کے اوپر تم روب ڈالو. اور وآخرین من دونہم، اور ان دشمنوں پر جن کو تم نہیں جانتے، ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. اب دیکھیں اللہ پاک کتنے علیم اور کتنے زبردست اللہ پاک کا علم ہے کہ اللہ پاک فرمانے کہ ان دشمنوں کے لیے بھی جن کو تم نہیں جانتے.
اور لیکن اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ پاک قیامت تک آنے والے انسانوں کے جو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، اللہ پاک ان کو جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ہر دشمن کے لیے تیاری تم کر کے رکھو۔ تو یہ مسلمانوں کو بہت بڑا پیغام ہے کہ مسلمانوں کے لیے مسلمان یہ صرف سستی میں نہ رہیں اور اپنے آپ کو ایسا ہر وقت جہاد کی تیاری کے لیے اور دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار کر کے رکھیں کہ مسلمان جو ہے ایمان کا اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے لیے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہو۔ اللہ پاک یہ اس آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو تم خرچ کرو گے، اب ظاہری بات ہے تیاری کرنے کے لیے اور لوگوں پھر اس کے اندر تیاری اللہ کے راستے کے اندر سے مراد اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب ہم جو ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے یا ویسے دشمن کو دعوت دینے کے لیے نکلیں گے، جب ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے نکلیں گے، وہ بھی اللہ کا راستہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو فرما رہے کہ جو اس میں تمہارا مال جو خرچ ہوگا، اللہ کے راستے میں جو تمہارا مال خرچ ہوگا، اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ اب جو ایٹم بم بنائیں گے، میزائل بنائیں گے اور یہ چیزیں راکٹ لانچر وغیرہ جتنے بھی اسلحہ وغیرہ بنائیں گے اور تیاریاں کریں گے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، تو اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ میں کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں یوفی الیکم، تمہیں پورا اس کا بدلہ دے دیجیے، اس کا کسی قسم کی تمہیں کمی نہیں ہوگی۔ وانتم لا تظلمون، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں پورا اس کا بدلہ ملے گا۔ اور وہ کہاں ملے گا؟ وہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور آگے فرمایا کہ اگر یہ لوگ کفار اگر صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی ان سے صلح کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور تو اللہ پر توکل کریں۔ یہ ایک جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی ایک جو فریق ہوتا ہے جنگ کا تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا صلح کر لیتا ہوں، دیکھتے ہیں میں کمزور ہوں اور میں جنگ جو ہے وہ نہیں مجھ سے جیتی جا رہی، تو کچھ معاہدات کچھ لے دے کر جو ہے وہ صلح کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا، کہ اگر وہ لوگ صلح کر لیں تو معلوم ہوا کہ خود صلح کے اندر تم نے پہل نہیں کرنی، کیونکہ اب جنگ جب کفار کے ساتھ ہو رہی ہے تو اگر مسلمان صلح کی طرف پہلا قدم بڑھائیں گے تو صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کمزور پڑ گیا اور کمزوری اپنی دیکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ اس نے صلح کی طرف وہ مائل ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، خود صلح کی طرف پہل نہیں کرنی بلکہ وہ صلح کر لیں۔ لیکن اس میں یہ اگر لیکن ایسی صورت ہو کہ مسلمان خود سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں اور ہمارا بس بالکل یعنی کہ ایسا جو ہے وہ شکست پہ شکست ہوئی جا رہی ہے، تو پھر مسلمان بھی پہل کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل طریقہ اور اصل اصول یہی ہے کہ وہ جنگ کے اندر مسلمان خود مضبوطی کے ساتھ لڑیں اور ان کو شکست ہو اور وہ شکست کھاتے کھاتے آخر وہ صلح کے اوپر مجبور ہو جائیں۔ اگر اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر وہ صلح کر لیں تو آپ بھی بہتر، اگر دیکھیں تو آپ بھی ان سے صلح کر لیں۔ وتوکل علی اللہ، اور توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہو، اپنے مال پر یا اپنے طاقت پر، اپنی قوت پر مسلمانوں کو کسی صورت پر توکل نہیں ہونا چاہیے، توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ چاہیں کہ آپ سے وہ خیانت کریں، آپ کو دھوکہ دیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کافی ہے۔ یہ آیت جو ہے نا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، وہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ بِنَصْرِهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اس نے آپ کو مضبوط کیا، اس نے آپ کو تقویت بخشی اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنین کو بھی۔ یہ آیت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ فرما رہے کہ اگر وہ آپ سے دھوکہ دینا چاہیں، آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو یاد رکھیں اللہ آپ کو کافی ہے۔ یہ جو ہے آیت جو تھی نا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کفار سے محفوظ رکھے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو صحابہ کرام بھی بڑے مطمئن ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر دیکھ لیں، اب بڑے بڑے لیڈر مسلمانوں کے بھی ایسے گزرے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ عین عروج کے زمانے کے اندر ان کے ساتھ ان کو کوئی قتل کر دیتا ہے، ان کو کوئی اپنا ہی کوئی بیچ میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کوئی خیانت کرتا ہے، جس طرح ٹیپو سلطان تھے اور اس طرح بڑے بڑے لیڈر ہمارے جو ہے وہ گزرے ہیں کہ وہ عین وقت کے اوپر ان کے ساتھ کوئی غداری ہو جاتی ہے، کوئی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ دھوکہ دینا چاہیں گے بھی تو یاد رکھیں ہم آپ کو کافی ہیں، یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کفار کا کوئی ایک دھوکہ بھی وہ نہیں دے سکے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عقلیں جو ہے وہ عاجز آ چکی تھیں، یا انہوں نے پلان بنائے لیکن ان کے پلان جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکے، ان کی پلاننگز پوری نہیں ہو سکیں۔ یہ کیا تھا کہ اللہ کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور پر تھی۔
ورنہ جو ہے جتنے بڑے بڑے آپ بادشاہ دیکھ لیں دنیا کے، ان کے ساتھ ایسے موقع پر دھوکہ ہو جاتا ہے، اور اتنے قریبی لوگ ان کے ساتھ دھوکہ کر جاتے ہیں کہ بندہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اور بالآخر ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ کے ساتھ یہ بات خاص ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، کہ آپ کو یہ دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ پاک کافی ہیں، اللہ پاک آپ کی جو ہے وہ مدد کریں گے، یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مکہ کے اندر دعویٰ اپنا کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت بھی جو مکہ کی جو کیفیت تھی، آپس کے اندر خانہ جنگی کی صورت تھی، اور آپس میں قبائلوں کی برس ہا برس ان کی لڑائی چلتی تھی۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ جو تھے، یہ دونوں کا آپس میں بہت زیادہ اختلافات چلتے تھے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک دسترخوان پہ یہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح مدینہ کے اندر جو ہے وہ اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے، وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ بکری اور جو ہے وہ شیر ایک گھاٹ پر تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن اوس اور خزرج اکٹھے ہو جائیں، یا بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، یہ ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ تو اور اس کے لیے بڑی سے بڑی اگر طاقت بھی استعمال کر لیں تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، جب یہ لوگ اسلام لے کر آئے تو کیا اوس اور کیا خزرج، کیا بنو ہاشم، کیا بنو امیہ اور کیا بنو قریظہ، کیا بنو نذیر، وہ سارے کے سارے آپس میں اس طرح بھائی بن گئے کہ ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے بن گئے۔ کوئی دشمنی کا، کوئی ذات کا، کوئی منصب کا، کوئی خاندان کا کوئی سوال ہی ختم ہو گیا۔ سارے صحابہ کرام ایسے آپس میں ہو گئے کہ جیسے جو سگے بھائی ہوتے ہیں ان میں بھی شاید اتنی محبت نہ ہو جتنی صحابہ کرام میں آپس میں محبت ہو گئی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے درمیان الفت کہتے ہیں محبت کو، ان کے درمیان اللہ نے محبت کو پیدا کر دیا۔ اور یقین جانیں اگر اللہ محبت پیدا کرتے تو کوئی نفرت اور دشمنی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اور فرمایا کہ لو انفقتا، اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ ان کے اندر محبت کرنا اتنا مشکل کام تھا کہ اگر آپ دنیا کے سارے خزانے خرچ کر دیتے ہیں ان کو آپس میں اکٹھا کرنے کے لیے، ان کو محبت جو ہے قائم کرنے کے لیے، تو آپ ایسا نہ کر سکتے۔ تو فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، وہ بہت زبردست، غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اور آگے یہ آخری آیت میں فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اور آپ کی اتباع کرنے والے جو مومنین ہیں ان کو اللہ کافی ہے۔ کہ جب غزوہ بدر کا معرکہ ہوا تو بظاہر مسلمان بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کو اور آپ کے مومنین کو اللہ کافی ہے، آپ پریشان نہ ہوں اور اپنے ان کو جو ہے وہ تسلی دیں، کیونکہ اتنا بڑا اچانک ایک معرکہ پیش آ گیا تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر بھی ایک خوف تو طبی طور پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی والے جو ہے یہ آیت ارشاد فرمائی۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس میں ہمارے پاس جو مشکل الفاظ ہیں، اعدو تم تیار کرو، للسلم صلح کے لیے، لا یعجزون وہ تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، وہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، یوفا پورا کیا جائے گا، اور حسبک تجھے کافی ہے اللہ، اور جنحو وہ مائل ہوا، ایدہ اس نے تائید کی۔ تو تائید کی مطلب جو ہے وہ یوں سمجھ، اس کا مطلب قوت بخشی، ایک ہی بات ہے۔ اور ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ تو یہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنے طور پر جو تم سے ہو سکتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے تم خوب اچھی طرح تیاری کرو، اور اس کے لیے تم گھوڑے تیار کرو، جنگی سامان تیار کرو، اسلحہ تیار کرو، تاکہ اس کے ساتھ جو ہے تم دشمنوں کے اوپر، جو تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، وہ ان کے اوپر روب ڈال سکو، اور جو بعد میں آنے والے دشمن ہیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے جو زمانے کے اندر جو ایران کے ساتھ بعد میں جنگیں ہوئیں، روم کے ساتھ بڑی بڑی جنگیں جو ہوئیں بعد میں، صحابہ کرام کے ذہن میں بھی نہیں تھیں وہ باتیں۔ تو اور آج کل کے زمانے کے اندر دیکھ لیں جو آج ہمارے دشمن ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک ان سب کو جانتے ہیں۔ تو تم اپنے طور پر تیاری کر رکھو، اور توکل جو ہے وہ اللہ پر رکھو، توکل اور بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، وہ ان اسباب پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، نیکسٹ آیات کے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔